حضرت حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں میں امیر ترین شخص تھا اور بصرہ کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں گلی میں نکلا تو میں نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا، اتنی خوبصورت کہ حسن و جمال کی پری۔ میں نے جب اس عورت کو دیکھا تو مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تو اس عورت نے کہا انا تستحی، تجھے حیا نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میں نے کہا ممن، کس سے شرم و حیا کروں؟ فرماتی ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس رب سے شرم و حیا کرو جو آنکھوں کی خیانت اور پوشیدہ دل کی راز کو بھی جانتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس کی بات تو بہت بڑی تھی، جملہ تو بہت بڑا تھا، لیکن اتنی خوبصورت تھی کہ میں مسلسل اس کی طرف دیکھتا رہا۔ تو پھر وہ عورت کہنے لگی آخر میرے اندر کون سی ایسی خوبی ہے جسے تجھے پسند آ گیا ہے؟ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ تمہاری آنکھ بہت خوبصورت ہے، تمہاری خوبصورت آنکھ، یہ جھیل جیسی آنکھوں میں مجھے ڈوبنے کا دل چاہتا ہے۔ اس عورت نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم یہاں تھوڑی دیر انتظار کرو، ہو سکتا ہے تمہاری مطلوب پوری ہو جائے۔ وہ عورت اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی خادمہ کو بلاتی ہے، ایک کمرے کے اندر جا کر کے اپنی دونوں آنکھ نکالتی ہے اور ایک تشت میں رکھ کر کے اس خادمہ کے ہاتھ بھیجا دیتی ہے۔ جب وہ خادمہ لے کر کے آئی، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس تشت کے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کپڑے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے نیچے دو آنکھیں تھیں اور ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے ایسی آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں رک کر کے میں اپنے بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میری پیارے بہنوں، آج تم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے گھنٹوں تک اپنے آپ کو ایسی سنوارتی ہو، اپنے بالوں کو اس طریقے سے سنوارتی ہو کہ مردوں کو اپنے طرف مبتلا کرے، یا پھر جب کپڑے خریدنے کے لیے جاتی ہو تو پھر کپڑے کا انتخاب تمہارا اس طرح رہتا ہے کہ مرد تمہاری طرف فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ یاد رکھو وہ بھی ایک نیک خاتون تھی، وہ بھی ایک عورت تھی، لیکن اس کا کیریکٹر کتنا اچھا تھا، اس کا عمل کتنا صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا کہ جس کیریکٹر کو دیکھ کر کے حضرت حسن بصری ولی کامل بنتا ہوا نظر آیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں نے جب اس کپڑے کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کے نیچے دو آنکھیں تھیں۔ میں اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا، کنٹرول نہیں کر پایا، اور میں زارو قطار رونے لگا، اور روتا ہوا میں اپنے گھر کو چلا گیا، اور رات بھر رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ جب صبح کے وقت ہوا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس عورت سے بھی معافی مانگ لی جائے، تو میں اس عورت کے گھر کی طرف چلا۔ جب میں اس کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ اس عورت کا جنازہ نکل رہا تھا۔ تو میں پھر واپس آیا اور پریشان ہو کر کے پھر میں رب کی بارگاہ میں معافی مانگتا رہا، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا رہا۔ پھر میں سو گیا، میری آنکھیں لگ گئی تو وہ عورت خواب میں آئی، تو میں نے ان سے کہا اے نیک خاتون مجھے نصیحت کرو۔ تو اس عورت نے نصیحت یہ کی کہ بندے جب تم تنہائیوں میں رہا کرو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جب صبح ہو تو استغفار کرو، جب شام ہو تو استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اس عورت نے مجھے توبہ کے راستے میں ڈال دیا، اور اس عورت کے سبب مجھے توبہ پر استقامت ملی۔ تو جو عبرت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں ابھی تو میں جوان ہوں، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میرے بچے شادی کر لیں گے اور جب میں نوکری سے ریٹائر ہو جاؤں گا پھر میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر لوں گا، پھر میں نماز سے لگ جاؤں گا۔ یعنی یہ ساری باتیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جو زندگی کی ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے، وہ اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہوتا ہے۔ تو آ جاؤ اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے، آ جاؤ اپنے مالک کی طرف پلٹ کر کے۔ میرا کریم رب اعلان فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟
آ جاؤ پلٹ کر اپنے مالک کی طرف، آ جاؤ پلٹ کر اپنے رب کی طرف، تیرا رب تو بڑا کریم ہے۔ تو اپنے رب کی طرف پلٹیے اور اپنی گناہوں سے سچی توبہ کیجیے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اپنی گناہوں سے سچی توبہ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔